آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف ملتان پہنچے ہیں، جہاں پر انہیں میٹرو بس سروس کا افتتاح کرنا ہے۔ اب میٹرو بس سروس چلے گی ملتان میں، ایسے میں وزیر اعظم محمد نواز شریف یہاں پہنچے ہیں اور میٹرو بس سروس کا افتتاح کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی ساتھ ہوں گے وزیر اعظم کے، اور ان کے ساتھ ساتھ 30 ممالک کے سفیر بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ افتتاحی تقریب کے لیے روٹ کو سجا دیا گیا، انتظار کیا جا رہا تھا وزیر اعظم محمد نواز شریف کا۔ پہلے مرحلے میں 35 بسیں چلائی جائیں گی، جن پر روزانہ تقریباً 1 لاکھ مسافر سفر کریں گے۔ اس وقت آپ یہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں تقریب میں شرکت کے لیے، اور میٹرو بس سروس کا افتتاح کرنے کے لیے وزیر اعظم محمد نواز شریف ملتان پہنچے ہیں۔ ملتان کے مناظر ہیں، وزیر اعظم پاکستان پہنچے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، گورنر پنجاب رفیق رجوانہ، اس کے علاوہ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور راولپنڈی میٹرو بس کے مینیجر ڈائریکٹر حنیف عباسی بھی یہاں پہنچے ہیں، اور آج کے روز بتایا جا رہا ہے کہ اس افتتاحی تقریب میں موجود ہوں گے جاوید ہاشمی، جو کہ سینئر سیاستدان ہیں، مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، اور وہیں ساتھ ساتھ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ آج کی اس تقریب میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ تو ملتان کے جو سینئر پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اس تقریب میں شریک ہوں گے، کیونکہ یہ جو پروجیکٹس ہیں ان سے متعلق بار بار وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ منصوبے پاکستان مسلم لیگ نواز کے نہیں ہیں، یہ حکومت پاکستان کے منصوبے ہیں اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے ہیں۔ ملتان کی یہ میٹرو ٹرین ہے، میٹرو بس پروجیکٹ ہے، جس کا آغاز ہوا مئی 2015 میں، اور اس کو مکمل ہونا تھا جون 2016 میں۔ 1 سال کا یہ وقت تھا، لیکن 6 ماہ کی تاخیر سے یہ منصوبہ مکمل ہوا ہے۔ آج اس کا باقاعدہ افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ اگر اس کی لاگت کی بات کریں تو 28 ارب روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ مکمل ہوا ہے۔ 35 بسیں ہیں جو کہ ابتدائی طور پر چلیں گی۔ اس روٹ پر 18 کلومیٹر تقریباً طویل یہ روٹ ہے، اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 1 لاکھ افراد اس سروس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ 18 کلومیٹر طویل اس ٹریک پر 21 اسٹیشنز ہیں، جن میں سے 14 اسٹیشنز فلائی اوور پر ہیں، جبکہ 7 زیر زمین ہیں۔ اور اگر لاہور میٹرو بس کی بات کریں، اسلام آباد میٹرو بس کی بات کریں، تو اس کی نسبت اس کو مزید جدید کیا گیا ہے تاکہ یہ ان سے بہتر سروس ہو، اور آئندہ آنے والے دنوں میں میٹرو بس پروجیکٹ جیسے کہ فیصل آباد اور سیالکوٹ کے لیے بھی ہے، تو وہاں پر بھی جدید سے جدید سروسز کو بھی متعارف کرایا جا سکے۔ 35 بسیں ہیں جو کہ اس 18 کلومیٹر طویل ٹریک پر چلیں گی، اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر 1 لاکھ افراد سفر کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان اس منصوبے کا آج افتتاح کریں گے، اور وزیر اعظم پہنچے ہیں ملتان اس وقت۔ بالکل، لاہور اور اسلام آباد کے بعد اب ملتان والوں کے لیے خوشخبری ہے، میٹرو سروس بس کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف یہاں پر پہنچے ہیں، تقریب میں شرکت کریں گے اور افتتاح بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی اس منصوبے کے افتتاح کے وقت ساتھ ہوں گے، اور افتتاحی تقریب کے سلسلے میں انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں غیر ملکی سفیروں سمیت 1500 مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ اس تقریب میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی بلایا گیا ہے، اور سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی سمیت جنوبی پنجاب کی اہم شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا۔ آج کی اس تقریب میں وزیر اعظم محمد نواز شریف اس وقت موجود ہیں ملتان میں، اور آپ کو بتائیں کہ تقریب میں شرکت بھی کرنا ہے اور میٹرو بس منصوبے کا افتتاح بھی کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف افتتاح کرنے کے بعد جب چلے جائیں گے تو تقریباً 2 گھنٹے کے بعد میٹرو بس سروس کو عام شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اور اگر بات کریں تو آج منعقد ہونے والی تقریب کی سیکیورٹی کی، تو سیکیورٹی انتظامات کے لیے بھی قریبی اضلاع سے اضافی نفری طلب کر لی گئی ہے، اور تقریب بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے جناح آڈیٹوریم میں ہوگی، جبکہ ہیلی پیڈ بھی یونیورسٹی کے اسپورٹس گراؤنڈ میں بنایا گیا۔ اور تقریب کے شرکاء سے خطاب کے بعد وزیر اعظم محمد نواز شریف بذریعہ بس میٹرو اسٹیشن چنگی نمبر 9 جائیں گے، اور وہاں سٹنگ ایریا میں تختی کی نقب کشائی بھی کریں گے، اور وزیر اعظم کے واپس جانے کے 2 گھنٹے بعد میٹرو بس سروس روٹ کو عام شہریوں کے لیے بھی کھول دیا جائے گا۔ آپ اس وقت ملتان کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اس سروس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان یہاں پر موجود ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب گورنر پنجاب شریک ہیں، وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت دعا ہو رہی ہے یہاں پر، اس منصوبے کا باقاعدہ طور پر اب افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ملتان والوں کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے، خوشخبری ہے، اور تقریباً 1.5 سال سے ملتان والوں کو اس سروس کا انتظار تھا۔ وزیر اعظم پاکستان یہاں پہنچے ہیں، اور ملتان والوں کے لیے اس تحفے کو آج انہیں پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اب سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بعد یہ سروس عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر
پر 1 لاکھ لوگ اس سروس سے فائدہ اٹھائیں گے, سفر کریں گے. اور وہ تمام لوگ جو کہ چھوٹے علاقوں سے ملتان آتے ہیں, لاری اڈا دور ہے اور ان کو دوسری پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے جس کے کرائے نسبتاً زیادہ ہیں, اور پھر گھنٹوں کی ایک طویل مسافت طے کر ان کو ملتان شہر تک آنا ہوتا ہے, اور پھر ملتان شہر میں بھی سفر کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یقیناً ان کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے منصوبہ. ملتان جیسے شہر میں جہاں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی موجود ہے اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے, ان کے لیے بھی ملتان شہر میں ٹریول کرنے کے لیے اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا تھا. تو میٹرو ٹرین ملتان والوں کے لیے خوشخبری, ملتان والوں کے لیے ایک تحفہ جس کا اعلان کیا گیا تھا پنجاب حکومت کی جانب سے, وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے. آج تقریباً 1.5 سال بعد اس منصوبے کا افتتاح ہو رہا ہے. آپ اس وقت جو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر مناظر دیکھ سکتے ہیں, وزیر اعظم موجود ہیں, ان کے ساتھ ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ہیں, گورنر پنجاب رفیق رجوانہ ہیں, پنجاب کابینہ کے سینئر وزراء بھی ملتان میں موجود ہیں. باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا ہے اور ملتان والے اب میٹرو سروس سے فائدہ اٹھائیں گے. وہیں ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 30 ممالک کے سفیر بھی آج کی اس تقریب میں شریک ہوں گے, اور وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب, گورنر پنجاب اور سینئر جو صوبائی کابینہ کے وزراء ہیں وہ سب سے پہلے میٹرو بس میں سفر کریں گے. یہ تختی لگی ہوئی ہے اور یہاں پر دعا بھی کی گئی. اب وزیر اعظم اسٹیشن جا رہے ہیں جہاں پر ان کو بریف کیا جائے گا اس منصوبے سے متعلق کہ کس طریقے سے ٹکٹ حاصل کی جاتی ہے, انتظار کرنے کا کیا طریقہ ہے, جب بس آئے گی تو پھر کیا میکینزم ہے, کس طریقے سے لوگ آگے بڑھیں گے, بس تک جائیں گے, اور انتظار کرنے کے لیے کیا سہولیات ہیں. چنگی نمبر 9 کا یہ اسٹیشن ہے جس کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم یہاں پر موجود ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد وزیر اعظم ملتان کی اس میٹرو بس میں سفر بھی کرتے نظر آئیں گے. بالآخر 6 ماہ کی تاخیر سے یہ منصوبہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس منصوبے کا وزیر اعظم محمد نواز شریف نے افتتاح بھی کر دیا ہے. 18 کلومیٹر طویل یہ روٹ ہوگا جس پر یہ بس چلے گی. تقریباً 35 بسیں چلائی جائیں گی اور ملتان میٹرو بس کے پورے روٹ پر یہ بسیں چلیں گی. روٹ پر 4 لاکھ پودوں اور 4500 درختوں کو بھی لگایا گیا ہے اور عوامی فلاح کے بڑے منصوبے پر 28 ارب 88 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے. ملتان میٹرو بس منصوبے کا وزیر اعظم محمد نواز شریف نے افتتاح کر دیا ہے. اب میٹرو ملتان میں بھی چلے گی. وزیر اعظم محمد نواز شریف نے اس کا افتتاح کیا اور وزیر اعظم محمد نواز شریف کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور 30 ممالک کے سفیر بھی موجود ہیں. افتتاحی تقریب کے لیے روٹ کو سجایا گیا تھا اور وزیر اعظم محمد نواز شریف کا انتظار کیا جا رہا تھا. تمام تر انتظامات کو مکمل کر لیا گیا تھا. سیکیورٹی چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا گیا تھا. اضافی نفری بھی طلب کی گئی تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ سکے. بالآخر افتتاح ہو گیا ہے اور اب وزیر اعظم محمد نواز شریف اس منصوبے کا افتتاح کرنے کے بعد میٹرو ٹرین بس اسٹیشن کا معائنہ کریں گے. اور جب وزیر اعظم محمد نواز شریف جب یہاں سے چلے جائیں گے تو تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اس روٹ کو عام عوام کے لیے بھی کھول دیا جائے گا. پہلے مرحلے میں بتایا یہ گیا ہے کہ 35 بسیں چلائی جائیں گی جن پر روزانہ تقریباً 1 لاکھ مسافر سفر کریں گے اور میٹرو بس کے روٹ پر 21 اسٹیشن بنائے گئے ہیں جہاں سے میٹرو میں سوار ہو کر شہری 18.5 کلومیٹر روٹ پر روزانہ سفر کریں گے. 18 کلومیٹر طویل یہ ٹریک ہے اور ملتان میٹرو بس کا روٹ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ تقریباً 100 کے قریب یونیورسٹی, کالجز اور اسکولز کے طلبہ و طالبات اس سے مستفید ہو سکیں گے. آپ اس وقت چنگی نمبر 9 کا یہ اسٹیشن دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر اس اسٹیشن کو سجایا گیا ہے. سبز اور سفید رنگ کے غبارے یہاں پر ہیں, پاکستانی پرچم کی نمائندگی کر رہے ہیں. وہیں ساتھ ساتھ لال اور سفید رنگ کے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ بیلونز بھی استعمال کیے گئے ہیں, غبارے استعمال کیے گئے ہیں. میٹرو کیونکہ لاہور, اسلام آباد اور پھر جو ملتان میں جس کا آج باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے, لال رنگ کی یہ بس ہے اور میٹرو بس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرانا, پاکستان میں لے کر آنا اور بہترین سفری سہولیات عوام تک پہنچانا, یقیناً اس کا کریڈٹ حکومت وقت کو جاتا ہے, وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کو جاتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ کراچی کے لیے بھی اسی طرز کے منصوبوں کا اعلان کیا گیا جہاں پر کام جاری ہے. جہاں لاہور میں ہم نے یہ دیکھا کہ میٹرو بس چل رہی ہے, وہیں ساتھ ساتھ اس وقت میٹرو اورنج لائن ٹرین منصوبے پر بھی تیزی سے کام جاری ہے. تو بہترین سفری سہولیات عوام کو فراہم کرنا, فاصلے کم کرنا, یہ وہ سلوگن ہے جس کا بار بار
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐलान करते हैं, बार बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि ये सिर्फ रोड नहीं बन रहे, ये सिर्फ फासले कम नहीं हो रहे, बल्कि हम दिलों को दिलों से मिलाना चाहते हैं, राबते बढ़ाना चाहते हैं, फासले कम से कम करना चाहते हैं। इसी तरह से मोटरवे पर भी काम जारी है और ऐसे जब मंसूबों का इफ्तिताह होता है, संग बुनियाद रखा जाता है, तो हमने ये भी देखा रुबाब कि ऐसे मौक़ों पर जिन तकारीब में वज़ीर आज़म शरीक होते हैं तो बड़े ही खुशगवार मूड में आवाम से मुखातिब होते हैं, मुबारकबाद देते हैं और जो मंसूबे की खुशी होती है वो उनके चेहरे से झलक रही होती है। आज के रोज भी ऐसा ही कुछ होगा। मुल्तान वालों से जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुखातिब होंगे तो यकीनी तौर पर उन्हें मुबारकबाद देंगे और लाहौर की मेट्रो ट्रेन हो, इस्लामाबाद की लाहौर की मेट्रो बस हो, इस्लामाबाद की मेट्रो बस हो या फिर मुल्तान की ये मेट्रो बस सर्विस, उसका यकीनन क्रेडिट जाता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। और आज के रोज भी देखा जा सकता है कि कितनी दिलचस्पी से इस पूरे मंसूबे को, इस पूरे प्रोजेक्ट को वो समझ रहे हैं, इस पर ब्रीफिंग ले रहे हैं। चुंगी नंबर 9 के स्टेशन में वो दाखिल हुए तो अगर हम मेट्रो ट्रेन के मेट्रो बस के इस मैकेनिज्म की बात करें तो यहां पर सबसे पहले एक चेकिंग पॉइंट होता है, चेक पॉइंट होता है जहां पर आपको चेक किया जाता है, आपके सामान को चेक किया जाता है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, एक टिकट लेते हैं और अगर बस के आने में थोड़ी सी ताखीर है तो वहां पर कुर्सियां मौजूद हैं, पंखे लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है कि गर्मी के मौसम में भी आप जो है वहां पर बैठकर गर्मी महसूस ना करें। बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं आवाम के लिए। और मुल्तान जैसे शहर में, एक बड़ा शहर है, तारीखी शहर है, जहां पर लोगों को जरूरत थी कि बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की जाए, क्योंकि हमने देखा कि लाहौर इस्लामाबाद में एक ट्रांसपोर्ट माफिया का राज था, जहां पर लोगों को महंगे किराए देने पड़ते थे, जहां पर लोगों को घंटों ख्वार होना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब ऐसा नहीं है, लाहौर में सूरत हाल बदल चुकी है, इस्लामाबाद में सूरत हाल बदल चुकी है और ऐसा ही कुछ अब मुल्तान में भी होता नजर आएगा, जहां पर एक आम आदमी 20 रुपए में घंटों का सफर जो है वो कुछ मिनटों में तय कर लिया करेगा। एक तरफ पैनामा का हंगामा जारी है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ इफ्तिताह पे इफ्तिताह कहते जा रहे हैं और नून लीग के वुज़रा मुख्तलिफ मौक़ों पर यही कहते हैं कि मुखालफीन मुखालफत करते रहें, लेकिन वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। और इस वक्त आप ये मनासिर देख रहे हैं, इफ्तिताह किया गया है मेट्रो बस सर्विस का और वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ मेट्रो बस में भी मौजूद हैं। और ये उस वक्त के मनासिर आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर, जब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने इफ्तिताह किया और उसके बाद दुआ कराई। इस वक्त के मनाजिर वो ये हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ मेट्रो बस में मौजूद हैं, उनके हमरा वज़ीर आला शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर अरकान उनके हमरा मौजूद हैं और वो सफ़ीर जिन्हें मधु किया गया था, 30 ममालिक के सफ़ीर भी आज की तकरीब में शरीक हैं। तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें वज़ीर आज़म शिरकत भी करेंगे और फिर खिताब भी करेंगे। खुशखबरी ये है मुल्तान वालों के लिए कि अब मेट्रो बस सर्विस मुल्तान में भी चलेगी। मुल्तान वालों का तवील इंतजार बिलाखिर खत्म हो गया है और सड़कों पर दौड़ेगी मेट्रो बस सर्विस। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया और उनकी इफ्तिताह से पहले रूट को भी खासा सजाया गया था। मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह तो कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर दानियाल अजीज मीडिया से गुफ्तगू